السلام علیکم دوستو، آج 26 جولائی 2026 اور ویتنام میں اس وقت رات کے 10 بجنے والے ہیں، جبکہ پاکستان میں اس وقت تقریباً رات کے 8 بج چکے ہیں۔ اور آج دو قسم کے سوالات اس وقت تک آج شام تک مجھے جو رسیو ہوئے وہ یہ کہ ایک تو حامد میر سے ریلیٹڈ ایک کلپ، ایک سکرین شاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم سے لے کے شاید 32ویں اور 33ویں ترامیم تک کا پلان یا ڈرافٹ شہباز شریف کی ٹیبل پر موجود ہے، اور پیپل پارٹی بھی غالباً اس سے آگاہ ہے۔ اور اس کے پیرالل دوسری خبر جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ عمران خان کا ایک ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے کسی زمانے میں اپنے دور اقتدار میں کہا تھا کہ پاکستان یمن جنگ کا کسی صورت بھی حصہ نہیں بنے گا۔ اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے سابقہ بیانات اگر اب وائرل ہو رہے ہیں تو وہ کیے نہیں جا رہے، وہ کروائے جا رہے ہیں، اور کسی خاص مقصد کے لیے ان کو وائرل کروایا جا رہا ہے۔ اور ایک دم سے یہ عمران خان کا یمن سے ریلیٹڈ معاملہ کیسے وائرل ہو گیا، اس حوالے سے بھی میں آج آپ کو پریڈکشنز کے اکارڈنگ بتاؤں گا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جولائی اور اگست کے مہینے میں بہت کچھ ایکسپوز ہونا ہے۔ لیکن پاکستان کے آئین سے متعلق، پاکستان کے آئین میں ترامیم سے متعلق میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں۔ ریولوشن سیریز جب میں نے سٹارٹ کی تھی اوائل کے ولاگز میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے دماغ میں بھی ایک نئے آئین کا کنسپٹ چل رہا ہے، اور اس حوالے سے میں بھی باضابطہ طور پر رزسٹیو اکانومی کے کنٹیکسٹ میں کتاب لکھ چکا ہوں، آپ گوگل پر چیک بھی کر سکتے ہیں، اے پیراڈائم شفٹ بائی ڈاکٹر محمد عاصم۔ بک کا پورا نام یہ ہے اے پیراڈائم شفٹ بلڈنگ اے پروگریسو پاکستان تھرو آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 اینڈ رزسٹیو اکانومی۔ آپ اس کو میرے نام کے ساتھ گوگل پر چیک کریں، آپ کو مل بھی جائے گی۔ اور میں بارہا زورواسٹرین نیمرولوجی کے اکارڈنگ، اسٹیٹ سائیکالوجی کے اکارڈنگ، یا موجودہ جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے اس کے اندر جو فلاز ہیں اس کے اکارڈنگ بارہا یہ باتیں کر چکا ہوں، پریڈکشنز بھی کر چکا ہوں، اسٹیٹ سائیکالوجی کے اکارڈنگ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، موجودہ آئینی نظام کا ڈسکورس انالیسس کر کے آپ کو بتا چکا ہوں، پلس عمران خان کا مائنڈ ریڈ کر کے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر نیا آئین تو بننا ہی بننا ہے۔ اور پہلے تو پارلیمنٹ سے ریٹیفائی ہو جاتا تھا، اب کی بار اب نیا آئین بنا تو وہ عوام اس کو ریٹیفائی کریں گے، عوام سے وہ ریفرینڈم کی صورت میں اپروو ہوگا۔ اور نئے آئین کے خد و خال بھی میں آپ کے سامنے کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں کہ یہ قرارداد مقاصد کے اوپر بیس کر رہا ہوگا، قرارداد مقاصد کے 12 پوائنٹس اور اس کی 35 تشریحات جو لیاقت علی خان نے اس وقت کی آئین ساز اسمبلی میں پیش کی تھی، اور اس کے بنیادی خد و خال جو ہوں گے وہ میثاق مدینہ یعنی چارٹر آف مدینہ کے اوپر بیس کر رہے ہوں گے، مزاحمتی معیشت یعنی رزسٹیو اکانومی کے اوپر بیس کر رہے ہوں گے، تمام کے تمام 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر بیس کر رہے ہوں گے، اور لوکل انڈسٹری اور لوکل منرلز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سوشلسٹ ممالک کی طرز پر پروٹیکشنزم کا نظریہ بھی اپلائی کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر جب کرپشن کو معاشی دہشت گردی کا نام دیا جائے گا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو راحیل شریف ضرور یاد آئیں گے، اور پھر نیشنل ایکشن پلان بھی بہت یاد آئے گا، اور اس وقت آپ کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں ڈنڈا کسی وقت میں اگر چلتا رہا تو وہ کافی حد تک کسی نہ کسی مصلحت پسندی کے تحت مستقبل کے لیے انہوں نے کچھ طرز عمل پہلے ہی ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیے تھے، جن کی امپلیکیشن آپ کو بعد میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے بھی نئے فلیکسیبل قوانین بنائے جائیں گے، اور اس مد میں آپ کو جنرل پرویز مشرف بہت زیادہ یاد آئیں گے۔ ان کے دور میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے جو فورن کمپنیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو قوانین بنائے گئے تھے اس سے ملتے جلتے قوانین آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر پرویز مشرف کے دور میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، جس کے حوالے سے یونیسیف اور یونیسکو کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹر ایتھنک کانفلکٹس اور انٹرا ایتھنک کانفلکٹس بھی اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کی صورت میں ختم ہوئے، خاص طور پر انٹیریئر سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اسی طرز کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کو ریوائز ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ پھر 17th امینڈمنٹ کی صورت میں پرویز مشرف نے جو ایک ٹائٹ فیڈرلزم والا فارمولا پیش کیا تھا، وہی فارمولا آپ کو دوبارہ سے اپلائی ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور سیاست دانوں کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ڈیرے بیابان ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، عوام کے فیصلے عوام کی دہلیز پر لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت ہی حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ذائچے میں نئے صوبے تو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسٹیٹ سائیکالوجی بھی نئے صوبوں کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، لیکن یہ نئے صوبے ثقافتی خود مختاری رکھتے ہیں، کلچرل اٹونومی رکھیں گے، یہ 18ویں ترمیم کی طرح یوگوسلاوین ماڈل کی طرز پر بالکل بھی نہیں ہوں گے، اور یہاں پر آپ کو جنرل مارشل ٹیٹو کی طرز کا سینٹرلائزیشن والا پلان آپ کو بہت زیادہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب تک جنرل مارشل ٹیٹو حیات تھے، یوگوسلاویا یورپ کے اندر ایک مضبوط اینٹی کے طور پر ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ اور مضبوط سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کی صورت میں وہ ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ یورپ کے اندر یوگوسلاویا ایک پاورفل کنٹری
کنٹری کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہا تھا، وہی ماڈل آپ کو یہاں پر اپلائی ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ پھر یہاں پر ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے نئے نظام کے اندر، نئے آئین کے اندر ٹیکس کے نظام کو نئے سرے سے شیپ دیا جائے گا۔ ٹیکس نہیں ہوں گے بلکہ چارجز ہوں گے کہ جس نے جو کام لینا ہے، جو سروس لینی ہے، اس کی پیمنٹ کرے۔ ہر شخص ہر ٹیکس دینے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فورن پالیسی کے حوالے سے بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اپنی کتاب میں بھی لکھ چکا ہوں، اور فورن پالیسی کے حوالے سے یہ نظر آتا ہے تعلقات کو از سر نو ترتیب دیا جائے گا۔ علاقائی ممالک کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے گا، علاقائی ممالک کے ساتھ جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو مارکیٹس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے گا، اور پاکستان، افغانستان اور ایران کے ٹرائی بارڈر لینڈ پر جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو سٹی، اس حوالے سے بھی میں باقاعدہ طور پر رزسٹیو اکانومی کے کنٹیکسٹ میں کتاب بھی لکھ چکا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فورن ریلیشن برابری کی بنیاد پر ہوں گے کہ اگر ہم آپ کو آن ارائیول ویزا دے رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں آن ارائیول ویزا دو، اگر ہم آپ کو ای ویزا آفر کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں ای ویزا دو، اور اگر ہم آپ کو ویزا فری رجیم آفر کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں ویزا فری رجیم آفر کرو۔ اسی بنیاد پر آنے والے دنوں میں فورن پالیسی بھی ترتیب پاتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ 180 ڈگری پر شفٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پاکستانی آنے والے دنوں میں ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ کے بعد جو اصلاحات کا فیز ہوگا، جو 4 جرنیلی اصلاحات کا فیز ہوگا، اس کے اندر بہت زیادہ فورن پالیسی کی مد میں تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں کے ایسے نظر آتا ہے کہ از سر نو تعریف ہونے لگی ہے۔ صرف اس سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت کنسیڈر کیا جائے گا جو سوشل ایکٹیویزم کے اوپر بیلیو رکھے گی، جو لسانی، مذہبی یا مسلکی تفریق کے اوپر بات کرے گی، اس کو سیاسی جماعت نہیں بلکہ مفاد پرست گروہ یا انتشار پسند گروہ سمجھا جائے گا۔ پلس وہ سیاسی جماعت جس کی پورے ملک کے اندر میل، فیمیل اور تمام مکاتب فکر کے اندر نمائندگی ہوگی، صرف اور صرف اسے سیاسی جماعت سمجھا جائے گا۔ اور اس معاملے میں ویتنام، چائنا یا برکینا فاسو جیسا ماڈل اپلائی کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے میں ریولوشن سیریز کے اوائل میں ہی ولاگ کر چکا، اور نیومرولوجیکل پریڈکشنز کے اکارڈنگ بھی نظر آتا ہے، اسٹیٹ سائیکالوجی کے اکارڈنگ بھی نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے نئے آئین کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، لیکن اس کے پیرالل ظاہری اعتبار سے جو موجودہ سسٹم ہے اس کو بچانے والے بھی تو کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اور وہ 28ویں ترمیم، 29ویں ترمیم، 30، 31، 32 اور شاید 33، اور اس نظام کو بچانے کے لیے اب کہیں نہ کہیں امریکہ سے $10 ارب کی امداد بھی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس $10 ارب کی امداد کے بدلے امریکہ ہم سے کیا مانگے گا؟ آیا وہ ایران کے خلاف یا یمن کے خلاف تو کوئی سوال نہیں کر سکے گا؟ اور یہاں پر ہی وہ پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کا یمن وار سے ریلیٹڈ یا یمن وار میں مداخلت سے ریلیٹڈ ٹویٹ آج کل وائرل کیا گیا ہے، بلکہ وہ خود نہیں ہوا، وہ کروایا گیا ہے۔ اور یہاں سے ہی میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے میں ایک آخری تبدیلی جو رہ گئی ہے، جو آخری ایک چانس رہ گیا، وہ ان گروپ ٹسل کی صورت میں تبدیلی کا چانس رہ گیا، اور ان گروپ ٹسل اکانومی کی بیس پر ہوگا، لیکن اکانومی کی بیس پر جو ان گروپ ٹسل ہوگا اس کے بدلے میں ہی کہیں نہ کہیں سڈن شاکنگ ایونٹ، سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، سڈن شاکنگ نیوز یا سڈن شاکنگ کک آفنس، اور اس کے بعد 4 جرنیلی فارمولا جس کے اندر آپ کو جنرل پرویز مشرف کی روح بھی پاکستان کے سیاسی کلچر کے اندر ان ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، جنرل مارشل ٹیٹو کی روح بھی پاکستان کے سیاسی کلچر کے اندر ان ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، جنرل وحید کاکڑ کی روح بھی پاکستانی پولیٹیکل کلچر کے اندر ان ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، اور جنرل ڈگال کی طرح کی آئینی اصلاحات بھی پاکستان کے سیاسی کلچر کے اندر ان ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ یہ تمام تر جو 4 جرنیلی فارمولا ہے یہ آپ کو ان ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اصلاحات کا ایک فیز شروع ہوگا، اور اس کے دوران جو اصلاحات ہوں گی وہ LFO کی صورت میں یا آرڈرز کی صورت میں امپلیمنٹ تو ہو رہی ہوں گی، اگر وہ ریٹیفائی ہوئی تو کسی طرح عوامی ریفرینڈم کی صورت میں ہو سکتی ہیں، ادروائز جب نئے الیکشن ہوئے، جب پاکستان کی تاریخ کے سیکنڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تو اس کے بعد پارلیمنٹ کی صورت میں بھی ان کو انڈورس کروایا جا سکتا ہے، جس طرح LFO پرویز مشرف نے پہلے آرڈر کی صورت میں امپلیمنٹ کروایا اور بعد میں 17th امینڈمنٹ کی صورت میں اس کو پارلیمنٹ سے بھی ریٹیفائی کروا لیا۔ ماڈل تقریباً یہی ہوگا، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ کے وقتی مزاج کو اگر اسٹڈی کیا جائے 778 = 22 یعنی 22 اور 22 - 16 = 8، 8 کا نمبر سسٹمیٹک ٹرانسفارمیشن کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور جہاں اوپر سے نیچے، نیچے والے اوپر، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں اپ اینڈ ڈاؤن، تو یہ چیزیں تو آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان کے ذائچے میں ایگزیبٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، چاہے نیا آئین ہے، چاہے نیا نظام ہے، چاہے نیا سیاسی کلچر ہے، یا چاہے کلچرل ریولوشن ہے۔ پاکستان کے اندر اب آپ کو 4 جرنیلی فارمولے کے بقدر یہ تمام تر آئینی اصلاحات ہوتی ہوئی تو نظر آئیں گی،
لیکن بہرحال یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا نیومرولوجیکل کیلکولیشنز کے اکارڈنگ بتایا، نیومرولوجیکل جیومنسی کے اندر 778 از اکول ٹو 22 اینڈ 22 مائنس 16 از اکول ٹو 8 کے اکارڈنگ بتایا، یا اسٹیٹ سائیکالوجی کے اکارڈنگ بتایا، یا اپنی سابقہ پچھلی 2-3 سالہ پرانی پریڈکشنز کو ہی ریوائز کیا، اور رزسٹیو اکانومی کے فریم ورک کے تحت بھی جو میں کتاب لکھ چکا ہوں اپنی کتاب کے اکارڈنگ بھی کیلکولیشنز آپ کے سامنے پیش کی۔ لیکن پھر بھی یہی کہوں گا ہوتا وہ یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو، بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔